أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق إن الله مع الصابرين. صلوات. یہ عشرہ مجالس کے آغاز کا پہلا مرحلہ ہے اور میں نے قرآن کے 4 لفظوں کی تلاوت کی ہے جو عموماً ان لفظوں کے معنی ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جو عربی نہیں جانتے ہیں مگر حسین کو جانتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس عشرے کا موضوع میں نے منتخب کیا ہے صبر اور مجبوری. صبر اور مجبوری یہ 2 الگ الگ کیفیتیں ہیں. ہم انسانوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مجبوریوں کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنی بے کسی کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنی بے بسی کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنی بے اقتداری کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنی بے حیثیتی کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنی کمزوری کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنی فقیری کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنے افلاس کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنے مزاج کے اضمحلال کو صبر بتانے لگتے ہیں, اپنے حالات کے تحت گھرے ہوئے ہونے کو صبر بتانے لگتے ہیں. جیسے اس وقت ساری دنیا مجبور ہو کے اب کہہ رہی ہے صبر کیجیے. کرونا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. سب مجبور ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اسے ایک انٹرنیشنل بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بات کی جو ساری دنیا سمجھے. تو بھائی ایسی بات تو ہو نہیں سکتی کہ جو ساری دنیا سمجھے. دنیا میں کوئی ایک مذہب نہ تھا نہ ہے اور ظہور سے پہلے نہ ہو سکتا ہے. بہت سیدھی بات ہے. ایسی مجلس پڑھیے کہ سب شریک ہوں. تو بھی ایسا کرونا پھیلا کہ سب شریک ہو گئے. صحت میں تو شریک نہیں ہوئے لیکن بیماری میں سب شریک ہو گئے. اور دیکھیے یہ انسان کے اقتدار کی بے بسی ہے. انسان دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور 2 پیروں پر چلنے والا جانور ہے کیونکہ اس کو اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی ہے. اور یہ انسان اپنی ذہانتوں, اپنی صلاحیتوں, اپنے خطرناک اسلحہ, اپنی طاقت, اپنی فوجوں اور اپنے اقتدار, اپنے مال کے گھمنڈ میں ساری دنیا کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے اور سپر پاور بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی سپر پاور بننے کی کوشش میں نہ جانے کیا چیز بنائی جا رہی تھی جس نے کرونا کا وائرس ایجاد کر دیا.
چاہتے کچھ سے بن گیا کچھ، اور وہ ایسے ہی بیماری پھیلی کہ ساری دنیا اس کے سامنے بے بس ہے، بے کس ہے، لاچار ہے اور مجبور ہے۔ ہمارے مذہب میں ایک طریقہ ہے مصافحہ کرنا، ثواب کا کام ہے، مستحب ہے۔ گلے ملنا اس سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن سوشل ڈسٹنس کی اصطلاح ایجاد ہوئی، یعنی کم سے کم میرے آپ تک جو یہ سوشل ڈسٹنس کی اصطلاح پہنچی ہے، یہ ڈاکٹروں تک کے محدود رہی ہوگی۔ کسی کو انفلوئنزا ہوتا ہوگا، کسی کو وائرل فیور ہوتا ہوگا، ہوا ہے، ہم کو بھی ہوا ہے، ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہو چکا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے اور بڑے بوڑھوں تک۔ اس میں سوشل ڈسٹنس کی بات تو ہوتی ہے، کبھی احتیاط برتیے، ذرا سا الگ تھلگ رہیے۔ خسرہ کی بیماری کبھی کبھی ہو جاتی تھی، تو اس میں بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی بچے کو خسرہ ہو گیا تو اس کا بستر الگ رکھا جائے۔ حد یہ کہ ماں باپ بھی اس سے سوشل ڈسٹنس بنائے رکھیں۔ لیکن آپ ایک بات سمجھ لیجئے، سوشل ڈسٹنس اور ہے اور دلی علیحدگی اور ہے۔ جسم ایک دوسرے سے دور رہے، مصافحہ نہ ہو، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملا پائیں، مگر ایک دوسرے کا ہاتھ توڑنے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے سے گلے نہ مل سکیں بیماری کی وجہ سے، مگر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک بات سمجھ لیجیے آپ کہ اس بیماری نے صاحبان اقتدار کو بھی مجبور کیا۔ میں بہت کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسے وقت میں یہ بیماری آئی کہ جب اصولاً سیاستدانوں کے بجائے ڈاکٹروں کو آگے بڑھایا جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹروں کے ذریعے وہ احکام جاری کروائے جاتے اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ان احکام کی پابندی کروائی جاتی۔ لیکن بات سوچئے، بیماری جب سیاست کا شکار ہو سکتی ہے تو پھر مذہب کیوں نہیں سیاست کا شکار ہو سکتا؟ سوچئے اب مذہب میں کتنی سیاست ہوں گی۔ مجھے مختلف مذاہب کے بارے میں کچھ شدبد واقفیت ہونا اور بات ہے، باقاعدہ میں صرف اگر تھوڑا بہت کچھ جانتا ہوں تو اپنے شیعہ اثنا عشری مذہب کے بارے میں جانتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں چند چیزیں جو ہمیں اللہ نے چہاردہ معصوم کے ذریعے ہم کو سمجھائیں، اور چہاردہ معصومین سے جو علوم حاصل کر کے ہمارے علماء نے ہم تک کے منتقل کیے، اس میں سے چند الفاظ اگر ہمیں معلوم ہوئے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، اور ایسے انسان بنے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہم سے خوفزدہ نہ ہوں۔ شاید میں اس جملے کی زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس جملے میں کچھ بڑے گہرے مفہوم پوشیدہ ہیں کہ ہم ایسے انسان بنے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے خوفزدہ نہ ہوں، ہم ایسے نہ ہوں کہ لوگ دیکھ کے ہم سے ڈریں کہ کہیں یہ بم باندھے ہوئے ہے، پھٹ تو نہیں جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مسجدوں کو اڑا دے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کچھ عبادت کرنے والوں کی عبادت میں ان کے لیے سبب ہلاکت بن جائے گا۔ اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کا نقصان بھی نہ کریں۔ اور اب معاف کیجئے گا، بہت ہی بےتکا جملہ بول رہا ہوں کہ اگر کہیں کہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہم مجبور ہیں، صابر نہیں ہیں۔ ہمارا نقصان ہماری مجبوری کا سبب ہے، چونکہ ہم کم سے کم ہیں، اقلیت کی اقلیت ہیں، لہذا ہماری مجبوری ہے، ہماری بے بسی ہے، جسے ہم اخلاقاً صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر، یہ مجبوری کے اخلاقیات ہیں۔ آپ سمجھیے کہ ایک ڈھال ہے، بارش ہو چکی ہے اور اس ڈھال کے اوپر مٹی اتنی
زیادہ کیچڑ میں تبدیل ہو چکی ہے کہ پیر سلپ ہوگا اور گریں گے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہوں گا, اور وہ بات میں اپنے عقیدے کی کہہ رہا ہوں, میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ رہا ہوں. اب گرتے وقت یا اللہ کہیں گے تو گر پڑیں گے, یا علی کہیں گے تو سمجھ جائیں گے. میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ جملہ بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ اگر میرے الفاظ کسی کو برے لگ رہے ہوں تو میں الفاظ واپس لے رہا ہوں. یا علی کہنا واپس نہیں لوں گا. اگر کسی کو یا علی کہنا برا لگ رہا ہے تو اس کو ابن ملجم کی مدد حاصل رہے تا جہنم. لیکن ہم کیا کریں, ہمارے جینیٹک پرابلمز ہیں, کچھ ہمارے ڈی این اے میں یہ شامل ہے. ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہمیں تو کچھ آتا بھی نہیں تھا. ہمیں یہ بھی نہیں یاد کہ ہم نے کب چلنا سیکھا اور چلنے کی کوشش میں کب کب گر پڑے اور کب کب ہماری ماں کے منہ سے نکلا یا علی. اور ہم نے بھی گرتے وقت یا علی کا, بس بات ختم ہو گئی. مجھے یہ بات اور معاف کیجیے گا حالات کے تحت اپنا مذہب چھوڑ دینا اور ہے. ہم اپنا مذہب نہ چھوڑا ہے اور نہ چھوڑیں گے, کیونکہ ہمیں اپنے مذہب میں جو بھی 1400 سال کی تاریخ ہے وہ فخر کی تاریخ ہے, ظلم کی تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ قید خانوں کی تاریخ ہے, قید کرنے والوں کی تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ قتل ہونے والوں کی تاریخ ہے, قتل کرنے والوں کی تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ بہادری کے ساتھ صبر کرنے کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ ان ڈرپوکوں کی تاریخ نہیں ہے جو موقع دیکھ کے بھاگ جاتے تھے پھر پلٹ کے آ جاتے تھے. تو ہم اپنی تاریخ سے, اپنے ماضی سے شرمندہ نہیں ہیں, اپنے حال سے بھی شرمندہ نہیں ہیں. ہم دنیا میں جہاں بھی ہیں, جن ممالک میں عزا حسین پر پابندی ہے, جہاں آپ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے اور بنا لی تو لاؤڈ اسپیکر پر اشہد ان اللہ نہیں کہہ سکتے, وہاں بھی اگر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں 2 شوہر زوجہ ہیں, ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں, 2-3 چھوٹے بچے ہیں, وہ بھی اپنے دروازے بند کر کے چپکے چپکے مجلس ماتم ضرور کر رہے ہوں گے. معاف کیجیے گا, ہمارا مذہب جو ہے وہ اگر اتنا کمزور ہوتا تو متوکل عباسی کے زمانے تک آتے آتے ختم ہو چکا ہو. ہمارے اوپر جتنا ظلم, ہمارے اوپر شیعوں پر جتنا ظلم کلمہ پڑھنے والے دہشت گردوں نے کیا ہے, ہمارے اوپر جتنا ظلم کلمہ پڑھنے والے دہشت گردوں نے کیا ہے, اتنا ظلم ہمارے اوپر انہوں نے نہیں کیا ہے کہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے, رسول کو رسول نہیں مانتے, قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتے, قرآن کے وجود کے منکر ہیں. اب یہ کہ قرآن سے انکار ہمارے لیے اس لیے ممکن نہیں ہے, ہم قرآن کے کسی لفظ کو نہیں چھوڑ سکتے, کسی لفظ کو نہیں چھوڑ سکتے. مشکل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی تاریخوں میں میں اس بات کو پھر دہراؤں, لیکن آج تمہید کے طور کے اوپر یہ بات میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس معاملے میں قرآن کے سلسلے میں ہم پورے قرآن کو ماننے کے لیے مجبور ہیں. ہم قرآن کے الفاظ کو کم کر کے صبر نہیں کر سکتے, اور اس ملک میں اگر ہمارے اوپر پابندی بھی لگ جائے گی تو ہم وصیت کی شکل میں, جیسے خاموش وصیت ہوتی ہے, اپنی اولادوں کو, آئندہ نسلوں کو قرآن پڑھا دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات ایک استاد ایک شاگرد کو لے کے صحرا میں چلا گیا اور باتیں ہونے لگیں, شاگرد سنتا رہا, استاد سناتا رہا. آخر میں استاد نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, اور بات ہو رہی ہے قرآن پر, کہ
رات ڈھل گئی، صبح کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور یہ استاد کون ہے؟ جو رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، جو رات بھر عبادتیں کرتا ہے، جس کے پڑوسی ایک رات میں 1000 تکبیروں کی گواہی دیتے ہیں، اس نے مصلی چھوڑ دیا اور اپنے شاگرد کو قرآن کی عظمت بتانے لگا، اور اس نے کہا چھوڑو، رات گئی، بات مکمل نہیں ہوئی، اب کچھ دیر کے بعد صبح کی نماز کا وقت آنے والا ہے۔ ابن عباس بات سمیٹے دیتا ہوں، سنو، جو کچھ تمام آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ دیکھیے، آسمانی کتابوں پر محدود نہیں کیا تورات یا انجیل یا زبور کو، اب معلوم نہیں کون کون سی کتابیں آسمانی ہیں، کون کون سی کتاب۔ بھائی ہم 2-4 لفظ پڑھ لیتے ہیں تو عالم کہے جانے لگتے ہیں، ہماری جہالت، لوگوں کی جہالت سے ہم فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو علم کے شہر کا دروازہ ہے، اس کی چوکھٹ چومے بغیر، اس کی چوکھٹ چومے بغیر معلومات تو حاصل ہو سکتے ہیں، علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا جوان محمد۔ اب استاد نے شاگرد سے کہا کہ سنو، جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ حمد میں ہے، 7 آیتوں میں سب کچھ ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ اتفاق سے اس وقت مجھے میرے چہرے پر لائٹیں پڑ رہی ہیں، لیکن اتنا تو دکھائی دے رہا ہے مجھے کوئی بوڑھا اس مجلس پر نظر نہیں آ رہا ہے، ورنہ میں اس بوڑھے سے پوچھتا اگر میرا ہمسن کوئی ہوتا کہ یہ آپ نے پہلی مرتبہ کب سنی تھی یہ بات، تو کوئی بتا نہیں پائے گا۔ یہ بات پہلی مرتبہ کب سنی تھی تو 90-95 برس کا بوڑھا بھی یہ نہیں بتا پائے گا، جیسے وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ یہ علی کب سے کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ نوجوان ہو کے آپ کو شرم نہیں آتی کہ میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہوں، اور ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلامات۔ دیکھیے، میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور آخر عمر میں اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو واہ واہ کے لیے مجلس نہیں پڑھتے، میں فضائل پڑھتا ہوں واہ واہ کے لیے، مسائل پڑھتا ہوں زیادہ زیادہ رونے کے لیے۔ اور جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو ان فضائل رکھنے والوں کے اوپر جو لوگ ظلم کرتے ہیں کچھ سے کچھ ان کے خلاف بھی کہہ دیتا ہوں۔ اب اس معاملے میں صبر کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان قرآن کے اعتبار سے وہی ہے جو صبر و حق کی وصیت کر کے مرے، صبر کے ساتھ حق کی وصیت بھی ہے۔ تو بہرحال آپ نے بہت التفات کے ساتھ مجھے سماعت فرمایا، اور مولا کا کرم، چہردہ معصوم نے شہداء کربلا علیہم السلام کا صدقہ کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح بڑھاپا اس تھکن کا نام ہے نوجوانوں جو قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ وہ تھکن وہ نہیں ہے جو آرام کرتے کرتے تھک جاتا ہے وہ آدمی، اور پھر بھی تھکن کا احساس ختم نہیں ہوتا، لیکن جب آدمی کہیں موہ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ اب
بات یہاں تک کہ آ گئی کہ جو کچھ سورہ حم میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے کی اس بے میں ہے جو بسم اللہ کا جس سے شروع ہوتی ہے، اور بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ابن عباس انن نقطہ تو تحت البا، یہ عزا خانے کی طرف انگلی کر کے کہہ رہا ہوں، بے خیالی میں لوگ اپنے طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں مجلس عزا احترام زندگی سکھاتی ہے، مرتبہ شناسی سکھاتی ہے، برا نہ ماننا۔ مسجد ہمیں وہ تہذیب نہیں سکھاتی جو مجلس سکھاتی ہے۔ اب آئیے، اب اس بات کو اگر آپ میں سے کسی نے یاد دلا دیا یا مجھے خود یاد آ گئی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس سے کیا لے کے اٹھے۔ آج کی مجلس کم لوگ سن رہے ہوں گے کیونکہ عزا خانہ ہے، پہلی محرم میں لوگ اپنے عزا خانوں کو درست کرنے میں اور اس میں مشغول ہوں گے، لیکن جو لوگ بھی سن رہے ہوں، ایک فیشن چلا ہے نا، مجلس سے کیا لے کے اٹھے۔ میاں ہم مسجد کے دروازے میں کھڑے پوچھ رہے ہیں، صبح سے لے کے رات تک کے کھڑے پوچھ رہے ہیں، 17 رکعتیں پڑھے، مسجد سے کیا لے کے اٹھے۔ سوائے اس کے کہ رمضان کے ایک مہینے افطاری لے کے تو اٹھتے۔ آپ مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے تھے میں نے پوچھا نماز سے کیا لے کے اٹھے؟ کیا کہنا، حب حسین کے نام پر یہ عداوت ازائے حسین سے اپنے کو شیعہ کہنے والوں میں بڑی تعجب خیز ہے۔ ایسی مجلسیں ہوں کہ سب سنیں تو بھی ایسی نماز ہو کہ سب ایک ساتھ پڑھیں، شافعی الگ کیوں، حنبلی الگ کیوں، مالکی الگ کیوں۔ اور بریلی شہر لکھنؤ سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، میرے خیال میں 250-300 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بریلی اسٹیشن سے باہر نکلیے، مسجد کے اوپر اردو اور ہندی میں لکھا ہوا ہے اس مسجد میں شیعوں کا نماز پڑھنا منع ہے۔ آج تک اس ووٹ کو کسی نے نہ ہٹایا اور نہ اس کو ہٹانا چاہیے ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، جس مسجد میں شیعہ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس مسجد کو نجس سمجھا جائے، اس مسجد کو دھویا جائے، اس مسجد میں شیعہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم مولود کعبہ کے ماننے والے ہیں کہ جس کا دل چاہے ہماری مسجدوں میں آ جائے، نماز پڑھے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ یوں پڑھ رہا ہے کہ یوں پڑھ رہا ہے کہ یوں۔ اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو سجدہ کرے۔ اور ہماری مسجدوں میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں بس ایک چیز مسئلہ میں اگر آپ لوگ اجازت دیں، حالانکہ ابھی صرف 25 منٹ ہوئے ہیں بولتے ہوئے، اگر اجازت دیں تو 2-4-8 منٹ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نماز کے مسئلے میں ایک بات یہ کہ ہماری مسجدوں میں ہر فرقے کا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اور کبھی میں نے نہیں سنا اس عمر میں 72 سال کی عمر ہے میری کہ شیعوں نے کسی کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا ہو یا کسی نمازی کو ٹوکا ہو۔ لیکن ہم آپ کے پیچھے یا آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ہمارے فقہ جعفری میں عدل کی قید ہے، عدل میں 12 اماموں کی امامت کو بھی ماننا شامل ہے کہ 12 امام ہیں، زندہ ہیں، پردہ غیب میں، اللہم صل۔ تو ایک تو شرط ہمارے عادل کی، دوسرے الفاظ ہیں قرآن کے اور اس کے اوپر 18 لاکھ سے زیادہ صفحات لکھے جا چکے ہیں فقہی بحث ہے، جس میں سے 18 لاکھ میں 2.5 لاکھ صفحات فقہ جعفری والوں نے لکھے ہیں۔ وہ قرآن کے الفاظ ہے فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سے دھو۔ یہاں بحث یہ ہے کہ کوہنیوں سے دھو یا کوہنیوں تک دھو، بحث یہی ہے نا۔ تو فقہ جعفری کے اعتبار سے
اہل سنت کا وضو صحیح نہیں، جو وضو یوں کر رہے ہیں انگلیوں سے کونیوں تک، اور اہل سنت کی چاروں فقہ حنفی شافعی حنبلی مالکی اس کے اعتبار سے شیعوں کا وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کونی سے انگلیوں تک وضو کر رہا ہے، تو شیعہ کے لیے سنی اور سنی کے لیے شیعہ کا وضو صحیح نہیں ہے، اور بے وضو شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں کچھ کہہ رہا مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، میرا مقصد یہ جو آپ نوجوان یہ لڑکے جو صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کے اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی یہ اس لیے کہ کہیں کسی وقت خدا نخواستہ آپ میں کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے کہ اس ملک میں ہم تنہا رہ نہیں سکتے، اس ملک میں اتنے مذہب ہیں، اتنے مسلک ہیں، اور میں آپ سے بتا رہا ہوں اتنے عبادتوں کے طریقے، عبادت کی اصل تو ایک ہے۔ میں اس کی مثال اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے بامبے میں ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، آج اس وقت مجھے یاد آ گئی کہ روزہ ہر جگہ واجب ہے، افطاری ہر جگہ مقامی ہے۔ روزہ ہر ایک پر واجب ہے، وقت کا ترک سحر اور افطار کے وقت میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، چند منٹ کا، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنا، وہ فقہا کا کام ہے، اور میں اتنا طالب علم، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس مسئلے میں اپنی ذاتی کوئی رائے رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ افطاری ہر جگہ مقامی ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں ارے ساؤتھ انڈیا چھوڑیے آپ، لکھنؤ کی افطاری الگ ہے، رودولی کی افطاری الگ ہے، بارہ بنکی کی افطاری تھوڑی سی الگ ہے، ہردوئی کی افطاری الگ ہے، لکھنؤ کے آس پاس چلے جائیے آپ، سندیلے کی افطاری تھوڑی سی الگ ہوگی، ہر جگہ مقامی غذاؤں کا اور مقامی ذائقے اور مزے کا فرق ہوتا ہے، تو یہ بالکل فطری بات ہے، لیکن افطاری کے اختلاف کی وجہ سے روزہ تو نہیں چھوڑ دیں گے۔ اب آئیے مجلسوں میں کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے، تو یہ لوگ جو الجھن پیدا کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہر طرح کی مجلسیں ہونا چاہیے، موعظہ بھی ہو، مسائل بھی بیان ہوں، روزے کا بھی ذکر ہو، نماز کی بھی اہمیت بتائی جائے، مستحب بھی بتایا جائے، واجب بھی بتایا جائے، مکروہ بھی بتایا جائے، حرام بھی بتایا جائے، شریعت کے احکام بھی بیان ہوں، فقہ جعفری کے دستور بھی معلوم ہوں، جو ہمارے مراجع تقلید جن کی ہم تقلید میں ان کا فتویٰ بھی ہم کو معلوم ہو جائے، سوسائٹی کی اصلاح بھی ہو جائے، بے غیرتی سے بچنے کا ہنر بھی سکھا دیا جائے، غیرت پیدا کر دی جائے، علماء کو کتنا دیانتدار ہونا چاہیے یہ بھی سمجھا دیا جائے، خمس کی رقم کا صحیح استعمال کیسے ہو یہ بھی بتا دیا جائے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے یہ بھی سمجھا دیا جائے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، پوری سوسائٹی کے لیے ہے مجلس، ٹاپ کلاس کے عالم دین سے لے کے اجہل ترین مجلس سننے والے کے لیے ہے، لیکن اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حسین نکلے یہ کہہ کے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، تو حسین کے سامنے تھا یزید، آپ نے حسین کی مجلس میں آنے والوں کو کہ نعوذ باللہ یزید سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصلاح کریں گے، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر چیز کا انطباق ہر بات پہ کرنا، رسول معراج پہ گئے چلے بھی آئے، زنجیر ادھر ہلتی رہی، گڑیاں بستر باقی رہی، ابھی تک کہ انسان اس رفتار تک کے نہیں پہنچا ہے، رفتار بہت بڑھ گئی ہے، تو ہر بات اب آپ کہیے کہ اس طرح جائیے جیسے رسول معراج پہ گئے تھے، تو رسول تھے، ہم امتی ہیں، اب ہم سیرت رسول پر مقصد یہ ہے رسول نے جو ہم پر واجب قرار دیا ہے
اور جو حرام قرار دیا ہے ہم اس کی پابندی کریں. اور اخلاق رسول تو بھیا اتنا اخلاق تو ہم زندگی بھر نہیں پیدا کر سکتے کہ محسن احسان کرنے والے چچا کے کفر پر بحثیں ہو رہی ہیں اور بھتیجا کہہ رہا ہے چچا آپ نہ ہوتے تو میری جان نہ بچتی. اور بہت کچھ اور بہت کچھ اور بہت کچھ. کوئی ایک بات نہیں ہے. رسول نے مکہ چھوڑا مدینے گئے تو یہ صبر تھا, مجبوری نہیں تھی. تو سمجھ لیجیے اگر رسول معجزے دکھانے پہ آ جاتے تو ابابیلوں کے ذریعے ابرہا کا لشکر فنا کر دینے والا خدا انہی ابابیلوں کو دوبارہ بھیج دیتا کہ میرے محمد میرے حبیب کے دشمنوں کو ایک ایک کنکری مار کے فنا کر دو. یہ رسول کی ہجرت صبر ہے, ہماری آپ کی ہجرت مجبوری ہے. مہاجر بن کے اترائیے نہیں, باپ دادا کی قبریں چھوڑ کے چلے گئے اچھا کیا, اب تو واپس آنا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کبھی لکیریں ختم ہو جائیں, انشاءاللہ ہوں گے ختم, سب ایک ہو جائیں گے. ہمیشہ سب ایک نہیں رہ سکتے اور سب ہمیشہ سب الگ نہیں رہ سکتے. یہ زندگی ہے, انسانوں کو ملاتی ہے, الگ کرتی ہے, پھر ملا دیتی ہے. لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, جنگیں بھی ختم ہوتی ہیں صلح کے اوپر. صرف ایک جنگ ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, تو صلح کیا ہو. صرف ایک جنگ ایسی ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے, تو صلح کیا ہو. وہ جنگ ہے حسین کی جنگ یزید سے. وہ جنگ ختم ہی نہیں ہوئی. صلح تو اس وقت ہوگی نا جب جنگ دونوں طرف سے لڑنے والے کوئی ایک شکست مان لے. حسین نے فنا اور بقا کے مفہوم کو تبدیل کر دیا. آج 1443 ہجری کا پہلا محرم ہے. ساری دنیا میں یا حسین یا حسین یا حسین. کہیں بہت دیر ہو چکی سورج ڈوبے, کہیں ابھی سورج ڈوب رہا ہوگا, کہیں عشاء کی اذان بھی ختم ہو چکی ہوگی, کہیں مغرب کی اذان ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی. دنیا میں جہاں جہاں اللہ اکبر ہے وہاں یا حسین ہے. اور معاف کیجیے گا نماز 5 وقت کی ہے اور غم حسین 24 گھنٹوں کا ہے. اور حسین سے یزید کی جنگ اس لیے ختم نہیں ہو رہی کہ یزید صلح کرنے پر تیار نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کیا ہوا, یزید تو مر گیا. یزید ایک نام کا نام نہیں ہے, ایک کام کا نام ہے یزید. اور حسین بھی ایک نام کا نام نہیں ہے. حسین اپنے وجود میں کل بھی زندہ تھا اور پردے غیب میں آج بھی زندہ ہے. اب دیکھیے اب مسئلہ یہ آیا کہ مجلس سے شروع ہو گئی, کل رات سے ہو رہی ہے. یہ دیکھیے کہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا ان لوگوں کو جو عزاداری اور محرم کے مخالف ہیں. کتنے چینل ایسے ہیں, کل میں دیکھ رہا تھا, پرسوں سے دیکھ رہا ہوں بلکہ, بہترین سلام, بہترین کلام, بہترین خراج عقیدت ہندو شاعر بھی پیش کر رہا ہے, سکھ بھی کہہ رہا ہے ہمارے ہیں حسین. کون سا اہل سنت ایسا ہے؟ نماز میں اختلاف ہے, حسین میں اختلاف نہیں ہے. وضو میں اختلاف ہے, حسین میں اختلاف نہیں ہے. لیکن ہے ان لوگوں سے جن کے اندر یزید ہے. دیکھیے
ان کو دبا لیا تھا امریکہ بہادر نے کو کہ اس کی ناک کے اوپر ٹھوکر مار دی تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر اٹیک کر کے. اب امریکہ بہادر موقع کے اوپر ہمیشہ ہر ایک کو بیچ دریا میں گھوڑا بدلنے کا عادی ہے, سپر پاور ہے. چلا گیا افغانستان میں, دیکھیے وہی یزیدیت پھر واپس آ رہی ہے. لفظ بدلنے سے یا جغرافیہ بدلنے سے کیفیت نہیں بدلتی. جبر کا نام ہے یزیدیت, صبر کا نام ہے حسینیت. دیکھیے میرا موضوع بھی صبر و مجبوری ہے. اب آئیے, عزائے حسین ہماری مجبوری ہے. اب یہ کرونا کی وجہ سے کچھ ہمارے ملک میں کئی جگہوں پر پابندیاں لگی, لیکن یہاں چونکہ کچھ فرقہ وارانہ کبھی بدمزگی ہوتی رہی ہے جو اب عرصے سے نہیں ہو رہی ہے, خدا کرے کہ اب کبھی نہ ہو, تو اس کی وجہ سے یہاں ذرا زیادہ چوکنا رہا جاتا ہے. ورنہ آپ کو میری بات تو یقین نہیں آئے گا, لیکن 10 لاکھ سے زیادہ شیعہ ہیں بمبئی میں. ہندوستان میں سب سے زیادہ, ایک تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ شیعہ ہندوستان میں ہے, اور ہندوستان میں سب سے زیادہ شیعہ بمبئی میں, اس کے بعد لکھنؤ میں, اس کے بعد حیدرآباد دکن میں. یہ میں آپ کو 3 جگہ کی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. تو وہاں بھی کون سی مرکزی مجلسیں گزشتہ سال ہو پائیں, وہاں بھی کون سے ایسے جلوس نکل پائے سبیلوں پر, وہاں بھی مجمع نہیں ہو پایا, یہاں بھی نہیں ہو پایا. کیونکہ ہمارے شہر میں اب کہنا نہیں چاہیے نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے ہماری آزاداری پر پابندیاں لگتی رہی ہیں, لہذا ہم صحت کے محکمے کو بھی سنی سمجھ بیٹھے. ارے میں نے بہت ہلکے مزاحیہ انداز میں, سنی سے مراد سب سنی نہیں ہے. سنی سے مراد وہ ہیں کہ جو یا علی یا حسین کا کالا بینر اگر کہیں پر لٹکا ہوا ہے تو انہیں برا لگ رہا ہے. وہ کہہ کیا رہے ہیں, یار سرکاری سمپتی کے اوپر یہ دھارمک بینر اچھا نہیں لگتا. یہ ہمیں بھی کون سا شوق ہے میاں, اپنے گھروں کی چھتوں پر کالے جھنڈے لگائیے, مگر یہ وعدہ کر کے لگائیے جناب سیدہ سے کہ آپ کے لال کے غم میں کالے جھنڈے لگا رہے ہیں, اور آپ کی خوشی میں نبی ربیع الاول کو لال جھنڈا لگائیں گے. اٹھارہ ذی الحجہ عید اکبر ہے, مگر وہ عید علی ہے, عید زہرا ایک ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ 2 مہینے 8 دن غم حسین کے سیلاب میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آپ اتنا تھک جائیں کہ رومال زہرا کی خدمت تو ہو جائے, آپ تبسم زہرا کا ذریعہ نہ بننے پائیں. بھئی میں جیسا ہوں تقیہ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت میں تقیہ, جب شہید ثالث قتل ہو گیا انہوں نے کہا تقیہ حرام ہے, تو میرے لیے تو بالکل ہی بے تکا ہے تقیہ. اور بہرحال میں جیسا بھی ہوں, میرے اوپر آپ کسی طرح کا بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ میرے عقیدے کے اوپر کبھی شک نہیں کر سکتے. میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ جاہل تو ہوں, جاہل کے لیے تو برا نہیں مانوں گا کیونکہ جاہل ہوں, اور اگر آپ مجھے بدزبان کہنا چاہیں تو کسی حد تک کہ ہوں, آپ مجھے برے الفاظ کا استعمال کرنے والا کہنا چاہیں, بد اخلاق کہنا چاہیں, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہوں. خرابیاں تو مجھ میں بہت ہیں. آپ ہر تہمت مجھ پر رکھ سکتے ہیں اور میں قبول کر لوں گا, صفائی نہیں دوں گا, لیکن ایک تہمت آپ کی رکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑے گی. آپ مجھے مقصر نہیں کہہ سکتے. میں جس نسل سے ہوں اس میں حق چہاردہ معصومین ادا کرنے میں قلم قاصر رہے ہیں, مقصر ہم میں سے کوئی نہیں ہوا, اور نہ انشاءاللہ ہماری نسل میں کوئی مقصر ہوگا.
اور اگر ہم میں سے کہیں مستقبل میں کوئی مقصر ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ ماں کی خیانت کا اثر ہے. صاف 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 صاف. ہم شیعہ تھے، شیعہ ہیں، شیعہ رہیں گے، اور جیسا ہونا چاہیے شیعہ کو ویسے ہیں. ہم حالات اور مصلحتوں کے گھیرے میں اپنے مذہب کو نہیں لاتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، ہم کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب ہم پر ہر طرف سے الغار ہوتی ہے، ہمارے مذہب پر، ہماری عزاداری پر، علم پر، تابوت پر، تعزیے پر، زری پر، سینہ زنی پر، ماتم کرنے پر، نوحہ پڑھنے پر، سلام پڑھنے پر، مجلس کرنے پر، فضائل بیان کرنے پر، مصائب بیان کرنے پر جب اعتراضات ہوتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض کا جواب اگر ہم نہ دیں گے تو ہمارے بچے یہ سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو صحیح ہوگا، اس لیے تو ہمارے بڑے چپ رہے. سوچئے تو ہم اصل میں یہ ہے گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو. اگر آپ اپنی تبلیغ اپنے فرقے میں کیجئے، آپ اپنے لوگوں کو روکیے. ہم کو آپ کی نظر میں جب ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم تقریباً مشرک ہیں، تو چھوڑ دیجئے. آپ نے مودی تک یوگی تک ہندوؤں کا کیا بگاڑ لیا؟ تو ہم مشرکوں کو وہ بھی اب پیچھا چھوڑیے، ہمارا اپنا کام پکڑیے. آپ کے کہنے سے کون سا عالم ہم چھوڑ دیں گے، کون سا تعزیہ چھوڑ دیں گے، کون سی عزاداری چھوڑ دیں گے؟ یہ جو پابندی ہم پر لگی ہے یہ ڈاکٹروں کی ایڈوائز ہے، اور اس کو ڈاکٹروں کے ذریعے نافذ کرنے کے بجائے حکومتوں کے ذریعے نافذ کیا گیا. اور یہ کہ آپ اپنی حفاظت اس لیے کیجئے کہ عزاداری کرتے رہنا ہے، اور جن لوگوں نے احتیاط کی ہے وہ محفوظ ہیں. ابھی اس مرض کی دوا نکلی نہیں ہے، اور جب دوا نکل آئے گی، یہ ویکسینیشن بھی اس کے بعد بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ کرونا کا مرض ہو رہا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے ہر مرض کے ساتھ کئی امراض پیدا ہوتے ہیں. جیسے جسم میں کوئی وٹامن کم ہو اور ملٹی وٹامن کیپسول دے دیا جائے تو اور وٹامنس کو بھی فائدہ کرتا ہے، ویسے ہی بیماری کئی بیماریوں کو خلق کر دیتی ہے، ایجاد کر دیتی ہے. تو یہ احتیاط ہے، اور اس احتیاط کو ہمیں نبھانا ہے، اور جیسے جیسے تاریخیں بڑھیں گی ویسے ویسے ہمیں زیادہ احتیاط کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بہت کم رہے. اب تو سب ماشاءاللہ سیاہ کپڑوں میں کھل کے مجلسیں کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. اسی رسول کا مدینہ، وہی مدینہ جو حسین نے چھوڑا ہے، اسی مدینے میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا، اور اس خاندان کا عدد کیا تھا؟ ایک شوہر، ایک اس کی بیوی اور 2 بچے. شوہر کا کام تھا مزدوری کرنا، اور محنت مزدوری، لوگوں کے گھروں کے کام. اس میں سال بھر جتنی اجرت ملتی تھی اس میں سے آدھا کوشش کرتے تھے بچا لیں، آدھے میں گزر بسر ہو جائے. اس طرح زندگی گزر رہی تھی. کچھ مدینے کا ماحول کچھ عجیب سا ہوا، اور مزدوری کا کام بہت کم ہو گیا، اور گھر میں جو کچھ رکھا تھا وہ بھی خرچ ہو گیا. اور محرم سے پہلے شوہر دوڑ دوڑ کے لوگوں کے دروازوں پر جا رہا ہے، راستوں میں لوگوں سے کہہ رہا ہے کوئی کام ہو تو خدمت لے لیجئے، اجرت دے دیجئے. لیکن کوئی کام ہی نہیں لے رہا ہے. یہاں تک کہ ذی الحجہ کی 29 تاریخ آ گئی، اور وہ مومنہ سر کے بال کھول کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو گئی، پروردگار 29 کے چاند نہ ہو، کیونکہ میرے گھر میں چاند رات کو فرش عذاب بچ جاتا ہے.
اور کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی اہتمام نہیں ہے. کیا غور کیجئے کہ کیا نفسیات ہیں اس مومنہ کے, اس مومن کے. شام کو تھکا ہوا شوہر گھر میں داخل ہوا, چہرے کا رنگ متغیر. کہا والی کیا ہوا؟ کہا آج بھی کوئی کام نہیں ملا, ورنہ میں نے تو نیت کر لی تھی کہ کچھ کام مل جائے گا تو اس سے جو تبرک لاؤں گا مجلس کے لیے وہ نظر حسین وہ ہوگی, اور اسی سے کھا لیں گے, چاہے ہم چاروں کا پیٹ بھرے چاہے نہ بھرے, فاقہ کر لیں گے لیکن عزائے حسین چھوڑیں گے نہیں. اور نہ جانے کیا وقت ہے, اور اس کے مجھ سے ایک جملہ نکلا, معلوم نہیں کیسا امتحان کا وقت ہے. میں مجبور ہو گیا. زوجہ نے کہا کہ والی کوئی مجبوری نہیں ہے, عزا کا انتظام ہمارے گھر میں موجود ہے. اس زمانے میں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے. کیا دیکھو خدا نے ہمیں 2 بچے دیے ہیں, 2 بچے عطا کیے ہیں خدا نے ہمیں, اور دونوں بچے بھی محب حسین ہیں. کل جاؤ بچوں کو فروخت کر دو اور جو قیمت ملے اس سے سامان عزا لے کے آؤ. فرش عزا بھی 6. اگر خدا نے چاہے میں ہمیں اور اولاد مل جائے گی نہیں بڑھتا, میرے دل میں آئی, اگر تمہاری مامتا کے احترام میں وہ یہ بات زبان پر نہیں لایا. کہتی والی مامتا کا سوال ان کے نام پر جنہوں نے ہمارے لیے اپنے بچے قربان کر دیے. جاؤ بچوں کو فروخت کرو. شوہر نے کہا نہیں, یہ عزائے حسین کا معاملہ ہے, مرضی کا سودا ہونا چاہیے. یہ سودا صبر و رضا کا سودا ہے. پہلے بچوں سے تو اجازت نہیں. بچے اپنے حجرے سے نکل کے آئے, کہا بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے کہ ہمیں آقا حسین کے نام پر فروخت کیا جائے, ہم آقا حسین کے نام پر بکیں. صبح جو بھی صاف ستھرا لباس تھا وہ ماں نے بچوں کو نہلا دھلا کے پہنایا. شوہر بیوی سے اجازت لے کے بچوں کو لیے ہوئے باہر نکلا. تھوڑی دیر کے بعد سامان عزا لے کے واپس آیا اور فرش عزا بچ گیا. اور اب یہ انتظار ہو رہا ہے کہ محرم کا چاند دیکھ لیں تو مجلس شروع کریں. فرش پر میاں بیوی شوہر زوجہ دونوں بیٹھے ہوئے. ایک بار دیکھا آنکھوں میں آنسو, تیوریوں ببل پڑ گئے. کہ دیکھو اسی لیے میں بچے بیچنے کی بات نہیں کر رہا تھا. اب تم فرش عزائے حسین پر بیٹھ کے بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہو. یہ فرش ہمارے بچوں کے لیے تو رونے کے لیے بچہ نہیں ہے, یہ سیدہ کے لال پر رونے کے لیے ہے. کہا والی میں بچوں کو یاد کر کے نہیں رو رہی ہوں, میں یہ رو رہی ہوں کہ حسین کے عزادار بہت کم ہیں. 2 عزادار اور کم ہو گئے. پہلے ہم 4 مل کے مجلس کر لیتے تھے, اب ہم 2 ہی رہ گئے. اور دوسرے بچے بڑے محب حسین ہیں. جس گھر میں گئے ہیں معلوم نہیں اس گھر میں حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں کہ نہیں, اور اس گھر میں حسین کی عزا ہوتی ہے کہ نہیں. یہ گفتگو یہاں پر پہنچی تھی, ابھی مغرب کا وقت نہیں آیا ہے, چاند نمودار ہونے کا وقت نہیں آیا ہے. دروازہ کنجی کھٹکھٹانے کی آواز آئی. اس وقت کی جو عرب کی تہذیب تھی اس کے مطابق مومنہ وہ عورت جا کے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. باہر سے ایک خاتون کی آواز ہے, ایک عورت کی آواز ہے, دروازہ کھولو تمہاری امانت واپس لائیں. دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بیوی ہے سیاہ چادر اوڑے ہوئے, ان کی گود میں 2 بچے ہیں, ان کی کمر جھکی ہوئی ہے لیکن 2 بچے گود میں.
کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہ یہ تمہارے بچے تمہیں واپس کرنے آئیں گے. کہا بی بی اب یہ بچے واپس نہیں ہو سکتے کیونکہ جو رقم ملی تھی، قیمت ملی تھی، اس میں سے کافی خرچ ہو چکی ہے، اب ہم قیمت واپس نہیں کر سکتے. کہا تو قیمت تم سے کون مانگ رہا ہے؟ خدا تمہارا گھر آباد رکھے، تمہارے پھول تمہارے آنگن میں کھلے، تو تمہارے بچے واپس کر دے آئیں. ایک مرتبہ آوازی شوہر سے والی بچوں کی مہربان مالک آئی ہیں اور بچوں کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیں گے، اپنے حجرے میں چلا جا، پردہ دار بیوی ہے. شوہر اٹھ کے اپنے حجرے میں چلا گیا. وہ عورت آنگن میں لائی چھوٹا سا گھر، کہتی بی بی غریب خانہ آپ کے قابل نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آیا آپ کو کہاں بٹھاؤں. کہا تیرے گھر میں تو حسین کی غم پر فرش بچتا ہے. کہاں وہ تو بچ گیا. کہا وہ فرش ہمیں بہت پسند ہے. کہا آئیے. فرش پہ یا حسین کہہ کے بیٹھ گئی. مومنہ نے بچوں سے کہا ایسی حسین کی چاہنے والی یہ مناسب نہیں تھا کہ تم نے ان کی مہربانی سے یہ غلط فائدہ اٹھایا اور تم نے گھر آنے کی فرمائش کی. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. بڑے بیٹے نے کہا اماں پوری بات سن لو ہماری، پھر اس کے بعد کچھ کہنا. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اماں بابا ہمیں بازار میں لے کے پہنچے، وہاں ایک نورانی چہرہ شخصیت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بابا سے کچھ گفتگو کی قیمت پوچھی، کہا، پھر انہوں نے ایک تھیلی نکال کے اس میں دینار تھے، درہم تھے، غنیمت، وہ بابا کو دی اور ہمیں بابا سے لے کے اپنی گود میں اٹھا لیا. آبادی سے باہر نکلے اور چند قدم چلے تھے کہ ایک محل میں داخل ہو گئے. ایسا سجا سجایا محل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے کوئی محل ہی نہیں دیکھا ہے. وہاں اندر گئے تو یہ بیوی بیٹھی تھی. ان سے کہنے کہ اماں آپ ان بچوں کی میزبان بن گئے، یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ میرے نام پر بیچے جا رہے تھے، میں ان کو خرید لایا. میں ان کو خرید لایا ہوں. جنوم السیدہ سارے عزاداروں کے آنسوؤں کو جہاں میں دنیا میں جہاں جہاں آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں اور نکلے گئے انہیں قبول فرما لے کہ یہی ہماری نجات و شفاعت کا بہترین ذریعہ ہے. عزیزو، اب حسین کی چاہنے والی غور سے بیوی کی طرف دیکھا، بہت کچھ سمجھ گئی. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کیا تجھے تیرے بچے مل گئے، تیرا گھر آباد رہے، تیرے بچے سلامت رہے. نام پوچھ کے کیا کرے گی؟ کا نام بتا دینے میں حرج کیا ہے؟ اب جملہ سنیو، کہتی ہے کہ یہ ضرورت کیا ہے میرا نام پوچھنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اب غور سے دیکھ رہی ہے ان خاتون کی طرف. کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ دعا کروں گی. کیا دعا کرو گی؟ آپ نے میرے بچے واپس کر دیے، میرے گھر کی رونق واپس آ گئی، اللہ آپ کا گھر آباد رکھے، آپ کے بچے سلامت رہے. کہا میں زہرا ہوں، مجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں. کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، میرے پوتے اللہ سے مارے، 6 مہینے کا بچہ تیر مار کے تیر سے ذبح کر دیا گیا. اللہ قتل الحسین میں کربلا، اللہ ذبح الحسین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم تقبل